بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, امید ہے خیریت سے ہوں گے. آپ کا دوست سجاد چودھری, امیگریشن کنسلٹنٹ. ٹریننگ ایکٹیویٹیز ہم اپنے سینٹر پہ کروا رہے ہیں سیکورٹی گارڈز کی, جس میں آج 26 دسمبر 2024 کو بحرین سیکورٹی گارڈ کے بھی ٹیسٹ ہیں, او ای پی آفس راولپنڈی میں, اور دبئی سیکورٹی گارڈ کے بھی ہیں. تو اس کے لیے بچے ہمارے پاس آئے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے. تو ٹریننگ کے لیے سب سے پہلے میں اسیسمنٹ کرتا ہوں کہ بچہ خود بھی انگلش بول سکتا ہے یا نہیں. اس کے مطابق پھر اس کی اسکل کے مطابق اس کو گرومنگ کی جاتی ہے, انٹرویو کی تیاری کروائی جاتی ہے. تو فرسٹ آف آل انٹروڈیوس یور سیلف پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Mubashir Imran. I belong to city Khoshab in the province of Punjab. اوکے. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Taha. I came from Karachi. My age is 24 and I have done BScs from Iqra University. And currently I'm applying for Delhi. اوکے. Give me your introduction please. Assalamu alaikum. I am Tayyib Fiaz. My name is Tayyib Fiaz. My father name is Fiaz Ahmed Khan. I born in Azad, Jammu and Kashmir. I am 25 years old. I have 5 family members. I have 1 brother and 2 sisters. I complete my degree. I complete my matric in 2017. Okay. Your introduction. My name is Awais Ahmed. My father name is Afzal Khan. I live in Burma. Okay. Give me your introduction. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Asif. My father name is Khan Beg. I belong to district Chakwal. My qualification is FA. Okay. First of all, before start the video, پوری توجہ سے نا آپ نے سننا ہے. دو چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے میرا. ایک آپ نے اپنا انٹروڈکشن کیسے کروانا ہے, Yes. اور ایک آپ نے اپنا ایکسپیرینس کیسے بتانا ہے. یہ دو سوالات ایسے ہیں کہ جن کی بیس پہ آپ کی سلیکشن ڈیپینڈ کرتی ہے. جس طرح بیٹا آپ نے ابھی اپنا انٹروڈکشن کروایا نا, یہ انٹروڈکشن نہیں کرا. ٹھیک ہے انٹروڈکشن کم از کم 10 لائن کا کروانا ہے. ٹھیک ہے 10 لائن سے کم آپ نے انٹروڈکشن نہیں کروانا, اور اس میں آپ نے رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب فرسٹ آف آل انٹروڈکشن کے 3 سوال ہیں, وہ غور سے سنیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے واٹس یور نیم, تو آپ نے کہنا ہے سر مائی نیم از سجاد احمد. سر مائی نیم از سجاد احمد. ٹھیک ہے. Yes. سر ساتھ بتانا ہے, پورا نیم بتانا ہے, آدھا نیم نہیں بتانا. اس نے صرف آپ سے نام پوچھا ہے, انٹروڈکشن نہیں سٹارٹ کرنا آپ نے. انڈرسٹینڈ. سیکنڈ کوشچن اس کا ہوگا واٹس یور فیملی ڈیٹیل. واٹس یور فیملی ڈیٹیل. تو اس میں آپ نے کہنا ہے کہ سر وی آر 7 فیملی ممبرس, 2 brothers, 2 sisters, mom, dad and me. اوکے. مین کہ ابھی بھی آپ نے انٹروڈکشن اپنا نہیں کروانا. انڈرسٹینڈ. Yes. تھوڑا اونچا بولیں. Yes, Yes, sir. sir. شاباش. کلاس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے, کیونکہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والا سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بندہ آپ سے کہتا ہے کہ پلیز ہیو اے سیٹ, انٹروڈیوس یور سیلف. ٹھیک ہے. جب وہ انٹروڈیوس یور سیلف کہتا ہے تو پھر آپ نے بغیر رکے 10 لائنز کا کم از کم آپ نے انٹروڈکشن کروا دینا ہے. وہ آپ نے کیسے کروانا ہے انٹروڈکشن, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ بیٹھ کے کروائیں گے, سمجھانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. سر مائی نیم از سجاد احمد. مائی فادر نیم از محمد الیاس. آئی بورن ان راولپنڈی ان 1988. My education is metric. My education is FA. My education is MA. I'm married. If I'm married, I have 2 kids. I have 3 kids. I have no kids. I am unmarried. We are 7 family members, 2 brothers, 2 sisters, mom, dad and me. Mom, dad and me. I have so and so job experience in this field. If you have any experience, just tell the short experience in the introduction. Lastly, you will say, sir, I applied for the security guard job now. Okay? Understand? Yes. Yes, sir. اس میں 10 لائنز کم از کم. آپ نے فیملی ڈیٹیل بتا دی, آپ نے ایجوکیشن بتا دی, آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دی, آپ نے فادر نیم بتا دیا, آپ نے اپنے ضلع کا نام بتا دیا. ہر چیز جو انٹروڈکشن میں انیشلی وہ بندہ پوچھنا چاہتا ہے آپ نے بتا دی. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ جو سوال ہے وہ بندہ کہے گا ہاؤ اولڈ آر یو, واٹس یور ایج. ہاؤ اولڈ آر یو, واٹس یور ایج. آپ کو اس لیے کرا رہا ہوں کہ نیکسٹ جب آپ کا آئے گا تو آپ, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے تیاری کیسے کر لی. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا 25. ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے واٹس یور ایج, تو آپ آگے کہیں 25, 23. نو, آپ نے کہنا ہے سر آئی ایم 25 ایئرز اولڈ. کوئی بھی بندہ کوئی بھی سوال آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو سر اس کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے سر آئی ایم 25 ایئرز اولڈ, آئی ایم 31 ایئرز اولڈ. انڈرسٹینڈ. Yes, sir. اس کے بعد بیٹا آ جاتے ہیں ایکسپیرینس کے سوالات. ایکسپیرینس کے سوالات میں نا آپ نے بہت کیئرفلی جواب دینا ہے.
وہ کیسے کہ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، جس طرح یہ بچہ ہے چھوٹی ایج کے، یہ بچہ ہے، اس کو پوچھتا ہے کہ واٹس یور جاب ایکسپیرینس، تو یہ کہے گا کہ سر آئی ہیو ریسنٹلی کمپلیٹڈ مائی ایجوکیشن in 2024 or 2023 I don't have any job experience. نہیں ہے تو نہ بتائیں، آپ سمجھ گئے، لیکن وہ جسٹیفائڈ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کی لاسٹ ڈگری 2020 کی ہو اور 4 سال بیچ میں گزر گئے ہیں اور آپ کہیں جی کہ میں تو بس کرکٹ کھیلتا رہوں، ہاکی کھیلتا رہوں یا پب جی کھیلتا رہوں. یہ کام نہیں بتانے، ٹھیک ہے. آپ نے انہیں یہ بتانا ہے کہ یہ پہلا وہ کہ جس کے جاب ایکسپیرینس نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر 6 مہینے کا گیپ آ گیا آپ کی ڈگری، لاسٹ ڈگری جو کی ہے اس کے اور ابھی کے بیچ میں، تو آپ یہ کہیں کہ سر آفٹر دی کمپلیشن آف مائی last degree, then I joined the short courses. I did some computer courses, some language courses to enhance my skill. Understand? Yes, sir. اب ایک بندے کا پراپر جاب ایکسپیرینس ہے، وہ کیسے بتائے گا؟ فرض کریں ایک بندے نے 2020 میں جاب سٹارٹ کی، اب 2024 آ گیا، اس دوران اس نے 2 جابس چینج کی. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ لاسٹ جاب کا بتا دیں اور پھر اینڈ میں آپ پہلے والی جاب کا بتائیں. ایک سیکوینس کو اس میں مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں فار ایگزامپل آپ نے جاب کا ایکسپلین کیسے کرنا ہوتا ہے، آپ نے اسے کرنا ہے کہ سر آئی جوائن ملٹی نیشنل کمپنی آفٹر دی کمپلیشن آف مائی ایگزام، آئی سرچ فار دا جاب، دین فائنلی آئی فاؤنڈ دا جاب اینڈ دین آئی جوائن دس ملٹی نیشنل کمپنی اینڈ the main was I was detail on the reception and I have to deal with the client that comes from outside to visit the company. I give the basic information about the product of the company, work of the company, domain of the company. Okay, یہ میں صرف ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں. آپ میں سے کوئی بندہ جدھر بھی جاب کرتا رہا ہے، کوئی بھی جاب کرتا رہا ہے، اس کی کم از کم 10 لائنز آپ نے نکال کے دکھا دینی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، مجھے 10 لائنیں پیپر لیں، ریسپشن سے لکھ کے دکھا دیں، میڈم ہے ہماری، یہ BS میتھ ہیں، HR ہے ہماری، ان کو آپ دکھا دیں، ٹھیک ہے. تو جو کوئی آپ کی غلطی ہوگی یہ آپ کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے تجربے کے 10 لائنیں مسٹ ہونی چاہیے. یہ 2 سوال ایسے ہیں، آپ کا انٹروڈکشن اور آپ کا ایکسپیرینس، جس کی وجہ سے آپ اگلے بندے پہ داغ بٹھا سکتے ہیں کہ بھائی یو کین ڈو اٹ. آپ سمجھ گئے. آپ اس نے مین چیز کیا ہے، سارے انٹرویو کا مین مقصد کیا ہے کہ اس نے آپ کی انگلش جج کرنی ہے. کوئی CSS کا ایگزام نہیں ہے، کوئی پنجاب پبلک سروس کمیشن نہیں ہے، کوئی ISSB نہیں ہے. اس نے صرف آپ کی جج کرنی ہے انگلش. آپ سمجھ گئے کہ بندہ باہر جا رہا ہے، آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے، تو بندہ انگلش بول بھی سکتا ہے کہ نہیں. اب اس سے اگلے سوال وہ ہیں جو گپ شپ والے سوال ہیں، باقی سارے شارٹ سوال ہیں. یہ 2 مین ہیں جن پہ میرا فوکس ہوتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے واٹس یور ہابیز، واٹ یو ڈو ان یور فری ٹائم، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے معقول جواب دے دینا ہے کہ سر ان فری ٹائم آئی ڈو گارڈننگ، دیر از اے گارڈن ایٹ مائی ہوم اینڈ آئی ڈو گارڈننگ، ٹھیک ہے. کوئی اور بھی آپ بتا سکیں، بٹ اس میں دیکھیں ہابیز الگ چیز ہے، گیم الگ چیز ہے. اگر وہ بندہ کہتا ہے واٹس یور فیوریٹ گیم، تو آپ انہیں بتائیں کہ آئی لائک ٹو پلے کرکٹ. لیکن کرکٹ میں پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی ICC چیمپئن ٹرافی بھی چل رہی ہے، کرکٹ کی قومی ٹیم کا کپتان کون ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ وہ بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، یہ سارے سوال انٹرویو میں نہیں پوچھے جاتے، لیکن میں آپ کو اس لیے کور کرواتا ہوں کہ کوئی ایک بھی آ جائے تو آپ اس کو کور اپ کر سکیں. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ کے ڈسٹرکٹ کا نام کیا ہے، وہ ڈسٹرکٹ یہاں سے کتنا دور ہے، آپ کے ڈسٹرکٹ میں فیمس چیز کیا ہے. تو وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں وہ چیز رکھ لینی. اب کچھ ٹیکنیکل چیزیں کیا ہے، ڈیفینیشن آف سیکورٹی، ٹائپس آف سیکورٹی، پیٹرولنگ، ٹھیک ہے، فائر ہیزرڈس، ایکسیس پوائنٹ، انٹری پوائنٹ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشنز، ابھی یہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے، ہم چینل پہ ڈال دیں گے. اگر یہ ڈیفینیشن ساری آپ کو یاد نہ رہیں تو دوبارہ ریمائنڈ کر کے دیکھ لیں. یہ گوگل سے ساری ڈیفینیشنز آپ نے نکال کے اس کو رٹا مار لینا. بیچارہ ایک بندہ پوچھتا ہے واٹ از سیکورٹی، تو آپ کو فوراً پتا ہو کہ بھئی میں نے کیا جواب دینا. واٹ از سیکورٹی گارڈ، ڈیفینیشن آف سیکورٹی گارڈ، ٹھیک ہے. سیکورٹی میں اور سیکورٹی گارڈ کی ڈیفینیشن میں فرق ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ نے دیکھ لینا. اب وہ آگے کچھ سچویشنل سوالات آپ سے کر سکتا ہے کہ بینگ سیکورٹی گارڈ، جب آپ سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آگ لگ جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی چوری ہو جاتی ہے آپ کیا کریں گے؟ 2 بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ کوئی ہجوم حملہ آور ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو فرسٹ آف آل بیٹا یوز دا کامن سینس. کوئی بھی سچویشن ان 4-5 سے علاوہ بھی کوئی آ جائے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ فرسٹ آف آل بینگ دا ٹرینڈ سیکورٹی گارڈ آئی ول ڈو دس
کہ میں کروں گا, یہ نہیں کہ امیڈیٹلی کنٹرول روم کو بتا دوں گا, پولیس کو بتا دوں گا, ایمبولینس کو بتا دوں گا. نو, سب سے پہلے کہ بھئی آپ جب ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, ایک گارڈ کہیں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے گارڈ کا کام ہے نا اس چیز کو کور کرنا. بعد میں وہ کہے گا کہ میں اپنے کسی سینئر کو, میں کنٹرول روم کو یا سپروائزر کو بتاؤں. اسی طرح ہی ہے. اب اس میں سب سے پہلے آپ نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ بھائی سب سے آپ یہ کہیں گے اگر دیر از اے فائر, آپ یہ کہیں گے کہ I will use the fire appliances. I will use the fire appliances to overcome the fire. If fire is big, fire is large, it's out of control, then I immediately inform to the relevant services. Then I immediately inform to the, I will, first of all, I inform the control room. If there is a fire is big, I inform the fire brigade. If it can damage the building, it can damage the human body, then immediately I inform the police. In case of law and order situation, in case of human casualty, I call the ambulance services. سمجھ گئے؟ پہلے اپنا رول ڈیفائن کرو کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب ایک آگ 15ویں فلور پہ لگ جاتی ہے, ڈونٹ لیو یور ڈیوٹی پلیس, only then inform to your control room, because you don't have supposed to leave your place. You don't go with the lift while there is a fire. You are not supposed to use lift in the fire situation. Okay? تو اگر چوری ہو جاتی ہے تو فرسٹ آف آل آپ یہ کہیں گے بھائی I will use the CCTV cameras. I will see the CCTV cameras, then I will cordon off the areas. Okay? اگر وہ دو بندے لڑ پڑتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ I will listen their problem and try to understand کہ what is the problem and try to resolve the problem at my own. اگر ایک ہجوم حملہ آور ہو جاتا ہے کہ کمپنی ڈیفالٹ کر گئی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, تو وہ آ رہے ہیں جناب, تو آپ سب سے پہلے کہیں گے being a trained security guard, I will listen their problem and try to cool them down. If the crowd is big, it's large, it's out of control, it can damage the building, human body and infrastructure, then first of all I inform the control room and then inform the relevant agencies. Okay? یہاں تک یہ سچویشنل سوالات ہیں. ایک آدھ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے, اسپیلنگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں, گورنمنٹ کے اسپیلنگ کے ہیں, فیڈرل کے کیا ہیں, سیکورٹی کے کیا ہیں, سیکورٹی گارڈ کے کیا ہیں, پتہ ہونا چاہیے. میٹرک کے اسپیلنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں جو لاسٹ 2 questions ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, وہ کہیں گے کہ بھی آپ اس جاب میں کیوں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سمپلی ایک سادہ سا سوال ہے کہ I am the elder one in my family, I have a lot of responsibility. کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ my father is old, after remain 6, all the responsibilities on my shoulder, that's why I have to look after all the matter of the family. I want to support myself, I want to support my family. Understand? اب لاسٹ میں وہ کہے گا کہ کس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا, تو پھر اس کو یہ کہیں کہ جس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا, آپ یہ کہیں گے آئی اپلائی فار دا سیکورٹی گارڈ جاب. ٹھیک ہے, دا سیلری پیکیجز دس. تو مین میرا مقصد یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ چلنا ہے, کانفیڈنس کے ساتھ چلنا ہے. بالکل آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. انٹروڈکشن میں اور ایکسپیرینس میں آپ نے بیٹا 10 لائنیں لازمی بتانی. اگر یہ نہیں بتائیں گے پھر ہمارے ادارے کے ساتھ, میرے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ زیادتی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ یاد کریں. اب بیٹا دیکھیں کراچی سے آیا, اتنی دور سے آیا. ٹھیک ہے, کراچی سے آنے میں کم از کم میرا خیال ہے ایک سائڈ کا 7-8 ہزار روپیہ ایکسپینس آتا ہے, صرف رینٹ کا. اب یہ اتنا پیسہ 15-20 ہزار لگا کے آ گیا ہے, یہاں پہ ٹیسٹ نہیں کوالیفائی کر سکتا. ہو سکتا ہے اس کے والدین نے بڑی مشکل سے اس کو بھیجا ہو, آپ کے گھر والوں نے بڑی مشکل سے بھیجا ہو, آپ کے گھر والوں نے. تو پلیز جتنے بھی اس ٹائم ٹیسٹ ہو رہے ہیں نا, ان سب میں کہیں نہ کہیں انٹرویو انوالو ہوتا ہے. ٹرانس گارڈ کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں ریٹن ٹیسٹ انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز اس کی تیاری کر کے آئیں. بار بار ہم آپ کو یہاں پہ ہم آپ کو ایک لمیٹڈ تیاری کروا سکتے ہیں. ویورز, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ہم اپنے سینٹر پہ سون پی ٹی اور آئٹس کی کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں, جس میں لڑکے جو بالکل ویک ہیں, جو بالکل انگلش نہیں بول سکتے, ان کو انشاءاللہ بہت کنسیشن بیسس پہ کورسز کروائیں گے. بہت شکریہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.